أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر الآية صدق الله العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کے دو عشرے ختم ہو چکے ہیں، عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت، اور رمضان کا تیسرا عشرہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور تیسرے عشرے کے بھی 2-3 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال جو ہم نے ان 2 عشروں میں کیے، اس پورے مہینے میں کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو، ہماری تراویح کو، اور ہمارے تمام اعمال بدنیہ اور عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ کو۔ میرے عزیزو دوستو، رمضان کے آخر عشرے میں ایک اہم ترین عبادت وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخر وقت تک، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال بھی آپ علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا، اور رمضان کے آخری 10 دنوں کا آپ علیہ السلام اہتمام کرتے تھے، اور بسا اوقات ایک مہینے کا آپ علیہ السلام نے، یعنی پورے رمضان کا آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مشاغل سے، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے مولا کے گھر پر آ جائے، اور وہیں جو ہے اللہ سے لو لگائے اور اللہ کی عبادت کرے، اپنی سابقہ زندگی پہ توبہ ہو، دنیا سے منقطع ہو کر آدمی مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ آبادی کی مسجدوں میں کسی ایک مسجد میں کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا اور پوری بستی والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سنت کے ترک ہونے کی وجہ سے اور چھوڑنے کی وجہ سے تمام بستی پر ترک سنت کا وبال ہوگا اور گناہ ہوگا۔ اس لیے جن حضرات نے اپنے وقتوں کو فارغ کیا ہے اور وہ 10 دنوں کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، وہ بہت مبارک ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ جن حضرات کے ساتھ مشاغل ہیں وہ مکمل طور پر 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتے، تو جتنا اللہ انہیں توفیق دے وہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ نفل اعتکاف کی نہ کوئی قید ہے نہ کوئی زمانہ ہے، جب بھی ہم مسجد کے اندر آئیں اور مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یا اردو کے اندر ہی دل میں نیت کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب تک مسجد کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں برابر ثواب وہ ملتا رہے گا، اور ہمیں انشاءاللہ برابر اجر وہ ملتا رہے گا۔ میرے دوستو،
ماہ سیام اور یہ بابرکت مہینہ اپنی آخری لمحات کے اندر ہے، اور چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ آئندہ سال ہم میں سے کون کون اس ماہ سیام کو پائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ کتنے ایسے ہمارے ساتھی تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ فوت ہو چکے، اللہ کے پاس جا چکے۔ اس لیے ان بقیہ ایام کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اب ہم نے جو اعمال کی ہیں ان اعمال کو محفوظ کرنے اور اعمال کے اجر کو بچانے کی ضرورت ہے۔ شیطان اول تو نیکی کا کام کرنے نہیں دیتا، اور جب بندہ کسی نیک کام کو کر لیتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس سے کوئی ایسی غلطی اور کوئی ایسا گناہ اور کوئی ایسی معصیت سرزد کروا دے کہ اس کے تمام اعمال اور تمام نیکیاں جو اس نے کی ہیں وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور اکرت ہو جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دن اور یہ ایام اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کے ہیں، اور اپنی جو ہم نے جو سرمایہ کمایا ہے پورے مہینے میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، قرآن کریم پڑھا ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کیا ہے، اور ذکر و اذکار کیے ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور اس کی دن کی شدت، بھوک کی شدت کو، گرمی کی سختی کو برداشت کیا ہے، اور ان پر ہم نے جو اجر اللہ نے ہمیں اللہ اجر دے گا اس کو میرے دوستو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا، تب تک ہمارا کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا، بلکہ روزے کی اصل بنیادی تقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تم گناہوں سے بچ سکو، اللہ کی اطاعت پر آ سکو، نافرمانی والی زندگی چھوڑ کر طاعت والی زندگی پر آ سکو۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بتایا، آج ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ ہر ایک کے دل کے اندر کبھی نہ کبھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے وقف کر دوں، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عابد بن جائے، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جائے، تو آپ نے فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے تم عبادت گزار بن جاؤ۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص الحمدللہ فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے، بلکہ ہم رمضان کے مہینے میں تو نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جو بندہ غیر رمضان کے اندر فرض نماز نہیں پڑھتا، الحمدللہ رمضان کی برکت سے اور اس ماہ سیام کی برکت سے وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاشت کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اوابین بھی وہ پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی وہ تلاوت کر رہا ہے۔ جو بندہ غیر رمضان کے اندر فرض نماز نہیں پڑھتا، اس ماہ سیام کی برکت سے وہ تراویح کی 20 رکعتوں میں کھڑا ہو رہا ہے، اور ڈیڑھ 2 گھنٹے جو ہے وہ قیام اللیل کر رہا ہے، وہ تراویح پڑھ رہا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، جب تک فرائض اور واجبات کا اہتمام نہ، جب تک فرائض اور واجبات کا اہتمام نہ ہو، تب تک نفلی عبادات کچھ اثر انداز نہیں ہوتی۔
یقینی بات ہے کہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے جو فرائض میں کمی رہ جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نفلی اعمالوں سے ان کی پورتی کرے گا اور ان کی بھرپائی کرے گا۔ لیکن ہم نے اگر صرف نفلی عبادات اور نفلی اعمال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ بھئی میں تو صرف نفلی نمازیں پڑھوں گا یا نفلی صدقات دوں گا یا میں نفلی اعمال کروں گا اور فرائض اور واجبات کا اہتمام نہیں کروں گا، تو میرے دوستو نجات کے لیے یہ چیز کافی نہیں۔ اور فرائض اور واجبات میں سب سے بنیادی چیز اتق المحارم، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچنا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص بڑے بڑے گناہوں کو تو گناہ سمجھتا ہے، مثلا شراب پینا ہے، سود لینا ہے، زنا کرنا ہے، شرک اور کفر ہے۔ یہ ایسے بڑے بڑے کبائر ہیں جن کو ہر ایک شخص مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ان سے حتی الامکان بچتا بھی ہے۔ لیکن میرے دوستو بہت سے ہمارے ایسے گناہ ہیں جن کو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا مثلا ایک گناہ ہے، آج جھوٹ بولنے کو مسلمان گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ بدگمانی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج کوئی مسلمان بدگمانی کرنے کو گناہ نہ سمجھتا ہی نہیں۔ دھوکہ دینا، کسی کا دل دکھانا، دل آزاری کرنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ کبائر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں اشارہ کرتا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک گناہ ایسا ہے کہ صرف ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عام طور سے عبادات کے اندر، ایمانیات کے اندر ہم محنت کر لیتے ہیں، ہماری عبادات کسی حد تک ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایمانیات کے شعبے میں ہم کسی حد تک محنت کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو شریعت کے 3 شعبے ایسے ہیں جن کو ہم نے بالکل اپنی زندگیوں سے خارج کر رکھا ہے۔ ایک شعبہ وہ معاملات کا ہے، ایک شعبہ وہ معاشرت کا ہے، اور ایک شعبہ وہ اخلاقیات کا ہے۔ معاملات میں حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا، یہ بھی عین دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ معاملات کے اندر حرام چیزوں، حرام معاملات کو چھوڑنا، حلال معاملات اختیار کرنا، یہ بھی عین دین ہے۔ اور اخلاقیات کے اندر بھی اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، برے اخلاق کو ترک کرنا، چھوڑنا، یہ بھی عین دین ہے۔ ہم کتنے ہی اعمال کر لیں، کتنے ہی نمازیں پڑھ لیں، لیکن ہمارا اگر اخلاق خراب ہے اور ہمارے اندر حسن اخلاق نہیں، تو یہ چیز بھی ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے کافی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر ہوا، بتایا گیا کہ ایک عورت تو ایسی ہے جو بڑی عابدہ ہے، بہت عبادات کرتی ہے اور نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتی ہے، خوب تہجدیں پڑھتی ہے اور صدقات کرتی ہے، لیکن اس میں ایک کمی یہ ہے کہ زبان کی تیز ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عورت بہت زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کرتی، فرائض پر اکتفا کرتی ہے، لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے میٹھا بولتی ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتی۔ آپ کے سامنے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دوسری عورت جو عبادات کم کرتی ہے، نفلی عبادات کم کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور سب سے زیادہ یہ حسن اخلاق میں سب سے بڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ایسی عابدہ عورت جو دوسروں کا دل دکھائے اور عبادات بھی کرے، آپ نے فرمایا ایسی عورت جہنم ہے۔ اسی میں دوستو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر جس طریقے سے گناہوں سے بچتے ہوئے
اللہ کی اطاعت کی کرتے ہوئے ہم نے زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، آپ اسلام کے طریقوں کو زندگی میں داخل کرتے ہوئے، ایسے ہی میرے دوستو رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم یہی ہماری زندگی برقرار رہے اور ہم گناہوں کو چھوڑ کر ایسی زندگی گزارتے رہیں، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ ہم نے جو اعمال کیے چاند رات کے دن اور عید کے دن صرف ایک گناہ کی وجہ سے وہ تمام اعمال غلط چلے جائیں گے اور بیکار چلے جائیں گے۔ گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر اے سی چل رہا ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ جب تک کمرے کو پیک نہ کیا جائے، اس کے کھڑکی دروازے بند نہ کیے جائیں، تب تک اے سی اثر نہیں ہوتا۔ ہم نے اے سی بھی چالو کر رکھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول رکھی ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں کیا ٹھنڈک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسے ہی ہماری زندگی کا معاملہ ہے۔ ہم اعمال تو کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، تمام اعمال خیر کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ہماری زندگی کے اندر گناہوں کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادات کا اثر دل پر ہوتا نہیں۔ اس لیے اس بات کا عزم ہو، اس بات کی نیت ہو کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم گناہوں کو ترک کریں گے اور گناہوں کو چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ میرے دوستو گناہوں کی ظلمت کے ساتھ نیکی کا نور دل کے اندر حاصل نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا۔ گناہوں کی ظلمت کے ساتھ ساتھ نیکی کا نور دل کے اندر وہ پیدا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر روزے کا بنیادی مقصد ہی بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اور اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ ہمارے جسم کے یہ اعضاء جن سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، میرے دوستو یہ اعضاء قیامت کے اندر گواہی دیں گے اللہ سے۔ اور قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، یہ کان گواہی دے گا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، ہر چیز گواہی دے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ زبان پر جو ہے وہ مہر لگا دے گا اور جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ان ہاتھوں سے، ان انگلیوں سے ہم نے جو گناہ کیے، ہم نے موبائل کے اندر جو گناہ دیکھے، ہم نے ان کانوں سے جن گناہوں کو سنا، ہم نے اس زبان سے جن گناہوں کو دیکھا، میرے دوستو ہمارے یہ تمام اعضاء اللہ کے یہاں گواہی دیں گے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیاتوں کے اندر اس کو واضح کیا بتایا۔ آدمی کہے گا کہ تمہارا ناس ہو، عادت ہے کہ میں تمہاری لذت کے لیے یہ گناہ کیے تھے، وہ اعضاء کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی جس نے تجھے زندگی دی تھی، اور وہ انسان کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے فلاں گناہ کیے تھے اور یہ کام کیے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ انسان کی بائیں ران سب سے پہلے وہ بولے گی اور گواہی دے گی کہ اس نے مجھ سے فلاں گناہ کیا۔ اس لیے میرے دوستو رمضان کے ختم پر، کے اختتام پر اس بات کا بھی عزم ہو کہ ہماری زندگی وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ جھوٹ، غیبت، بدگمانی اور دوسروں کا دل دکھانا اور دھوکہ دینا، یہ تمام ایسے کبائر ہیں جن سے نیکی کا نور وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیکی کا اور گناہوں کی ظلمت وہ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اس مہینے کے اندر، اس عشرے کے اندر ایک بابرکت رات وہ شب قدر کی رات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت اتاری اس یعنی کہ رات کی اہمیت کے اندر۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو
اس رات کے اندر نازل کیا۔ فرمایا کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال تک کوئی بندہ مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس سے افضل اس ایک رات میں عبادت کرنا۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اور روح القدس اس رات میں اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک یہ رات سراپا سلامتی رہتی ہے، اور اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ شب قدر رمضان کی آخر عشرے کے اندر فرمایا اللہ کے نبی نے وہ دی ہے، آپ نے فرمایا اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو اور ڈھونڈو۔ میرے دوستو، کتنی ہماری زندگی گزر گئی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کتنے ہمارے ایام باقی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ اگر پوری رات جاگنا وہ ممکن نہ ہو تو رات کے اگلے حصے میں کچھ عبادت کر لیں، اور آخر رات میں ہم اٹھتے ہیں سحری کے لیے، کچھ وقت ہم اس میں عبادت میں گزاریں، تو انشاءاللہ ہمیں مراد نصیب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دے گا اور ہماری مغفرت فرما دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جس شخص کو یہ رات نصیب ہو جائے وہ یہ دعا کرے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ وقت ہو گیا ہے، کچھ بات عرض کرنی تھی، انشاءاللہ اگلے ہفتے کی عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا